إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، دارین کی خوش اللہ نصیب فرمائیں۔ سورہ نساء کی 30 آیتیں ہوں گئی، آج آپ نے 31 نمبر آیات کی تلاوت سماعت فرمائی۔ توجہ فرمائیں کہ رب کریم نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن بڑے گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ان سے تم بچتے رہو۔ یہ شرط ہے، کیا ہے؟ ان شرطیہ ہے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یعنی صغیرہ کو۔ بڑے گناہوں سے تم بچو، صغیرہ ہم معاف کر دیں گے۔ نماز نہ پڑھنا گناہ کبیر ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو اگر انسان نماز پڑھتا ہے، دوسرے بڑے بڑے اعمال کرتے، اس سے چھوٹے گناہ، ویسے بھی وضو سے چھوٹے گناہ، جمعے کی نماز سے، عمرے سے، تمام گناہ چھوٹے چھوٹے خود مٹتے رہتے ہیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ایک تو یہ کہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور دوسری بات، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے، تمہیں عزت کی جگہ عطا کریں گے، یعنی جنت، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو۔ اب اس کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے چھوٹے گناہ کیا ہیں اور بڑے کیا ہیں۔ اس میں علماء کا کیا اختلاف ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں۔ گناہ کے اقسام، علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفہ 668، وہ لکھتے ہیں کہ بعض عرفاء نے کہا کہ یہ مت سوچو کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ، یہ غور کرو کہ تم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو، اور اس اعتبار سے تمام گناہ کبیرہ ہیں۔ قاضی ابو بکر طیب، استاد ابو اسحاق اصفرانی، ابو المال، ابو النصر، عبد الرحیم قشیری وغیرہ کا یہی قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ گناہوں کو اضافی طور پر صغیرہ یا کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اضافی طور پہ کبیرہ صغیرہ مثال دیے بڑی پیاری۔ زنا کفر کی بنسبت صغیرہ ہے، دونوں کا مقابلہ کریں تو کفر بڑا گناہ ہے، تو یہ چھوٹا ہو گیا نا۔ یہ اعتبارات ہیں اضافی طور پہ۔ اور زنا کفر کے مقابلے میں صغیرہ ہے، اور بوس و کنار زنا کے بنسبت کسی نے ایسے عورت کو پکڑا، بوس کنار کیا، تو گناہ تو ہے لیکن بدکاری سے تو چھوٹا ہے نا۔ تو یہ اب دیکھیں، زنا بڑا ہو گیا اور بوس و کنار چھوٹا ہو گیا۔ اگر کسی گناہ سے اجتناب کی وجہ سے دوسرے گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی، بلکہ تمام گناہوں کی مغفرت اللہ کی مشیت کے تحت داخل ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اب آنے والا ہے 48 نمبر آیت پہ یہ آئے گی سورہ نساء میں۔ اور یہ جو قرآن میں ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اس آیت میں کبائر سے مراد انواع کفر ہیں، کہ کفر کی جتنے انواع ہیں، کفر کی قسم تو نہیں ہے نا،
یعنی اگر تمام انواع کفر سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ نہیں صحیح مسلم اور دوسری کتب حدیث میں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مارا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر جہنم واجب کر دے گا اور اس پر جنت حرام کر دے گا۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہر چند کے اس شخص کا حق تھوڑی سی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا، ہر چند کے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ پس معمولی معصیت پر بھی ایسے شدید وعید ہیں جیسے بڑی معصیت پر ہے۔ علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا بعد اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو جہنم یا غضب یا لعنت یا عذاب کے ذکر پر ختم کیا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ نساء کی آیتوں میں جن چیزوں سے منع کیا گیا اور پھر فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ طاؤس کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ کبائر بڑے گناہ 7 ہیں، فرمایا 70 کے قریب ہیں۔ ایک حدیث میں 7 کا ذکر ہے، 70 پر تو باقاعدہ کبائر کتاب لکھی گئی ہے۔ اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ کبائر 7 ہیں، فرمایا 700 کے قریب ہیں، البتہ استغفار کے بعد کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا۔ اب بار بار کرتے ہیں وہ صغیرہ بھی، کار سو گناہ بھی لگا لگا ندا، چدا لگا لگا جمش بھی سیارشی۔ گناہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جمع ہو کے 20 ہو جاتے ہیں، بڑے بن جاتے ہیں۔ وہ جو عربی کا شعر ہے، وَتَعَدُّ الذُّنُوبَ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً ذَاكَ التُّقَىٰ وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ، بلکہ یہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کی تعداد اور اس کے حسن میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، کیونکہ اس میں آثار مختلف ہیں۔ بہت سارے روایات ہیں، البتہ بعض گناہ بعض دوسرے گناہوں سے زیادہ بڑے ہیں، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ، اب دیکھیں انہوں نے یہاں پہ 4 ذکر کیے۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ کفر۔ شرک سے مراد کیا ہے؟ کفر۔ اچھا، نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تکذیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، میری رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا بتایا۔ تیسرا بتایا درجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر تکیہ کر کے بے خوفی سے گناہ کرے، شراب پیے، جوا کھیلے، بدکاری کرے، نماز چھوڑے، تو اس کے بارے میں بھی ہے أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، سورہ اعراف میں 99 نمبر آیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے درجے پر قتل سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد لواطت، پھر زنا، پھر شراب نوشی، پھر نماز اور اذان کا ترک کرنا، پھر جھوٹی گواہی دینا، اور ہر وہ گناہ جس پر عذاب شدید کی وعید ہے یا اس کا ضرر عظیم ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے ما سوا گناہ صغیرہ ہے۔ یہ دیکھیں مختلف علماء کی تحقیق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کفر، اور پھر مایوسی، پھر دلیر ہونا، ہاں، اور پھر قتل، پھر یہ مختلف انہوں نے ذکر کے۔ خلاصہ کیا ہے کہ اس پر اگر آپ سوچیں تو اس کا جس گناہ کی دنیا میں کوئی سزا ہو یا اس پر آخرت میں وعید شدید ہو یا اس گناہ پر لعنت یا غضب ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے ما سوا گناہ صغیرہ ہے۔ نمبر 2، اور اس سے بھی زیادہ آسان اور واضح تعریف یہ ہے کہ فرض کا ترک، جو فرائض ہیں اس کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اور حرام کا ارتکاب کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔
اور واجب کا ترک اور مکروہ تحریمہ کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے۔ نمبر 3، نیز کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر بے خوفی سے کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پھر یہاں پہ لکھتے ہیں کہ چند تعریفی لکھتے ہیں، 4 تعریفی۔ جس معصیت پر حد واجب ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہاں دیکھیں ایک اعتبار سے، اب یہاں دوسرا وہ کرے جس پر حد ہے، چوری ہاتھ کاٹو، بدکاری سنسار ہے یا کوڑے ہیں، قتل وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، جس معصیت پر کتاب اور سنت میں وعید شدید ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 3، جس گناہ کو لاپرواہی کے ساتھ کیا گیا ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل جیسے لوگ نماز چھوڑتے پرواہی نہیں ہے، والدین کے نافرمانی کرتے پرواہی نہیں ہے، یہ خطرناک گناہ ہے۔ نمبر 4، جس کام کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہو یا جس کام کی جنس میں قتل وغیرہ کی سزا ہو یا جو کام علی الفور فرض ہو اس کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ علامہ نووی کی چند گناہ کی تعریف کہ گناہ کبیرہ کتنے ہیں، انہوں نے تقریباً 38 لکھے ہیں، مختصر سا سن لینا۔ قتل، زنا، لواطت، شراب پینا، چوری کرنا، قذف، تہمت کسی پر لگانا، کسی نے یہ کیا اور اس نے وہ نہ کیا ہو، جھوٹی گواہی دینا، مال غصب کرنا، میدان جہاد سے بھاگنا، سود کھانا 10 ہو گئے، مال یتیم کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا 10 درجن پورے ہو گئے، پیارے عقائد و جان علیہ الصلوۃ والسلام پر جان بوجھ کر جھوٹ بولنا۔ بعض ممبروں پر بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا بھئی حدیث کی سند ہے، بھلی سنا ہے، بھئی تو سنا، تو ممبر بیٹھے تو اتنی تو معلومات کرو۔ نمبر 14، بلا عذر شہادت کو چھپانا، ومن اظلم ممن منع شہادۃ عنده من اللہ۔ رمضان میں بلا عذر روزے نہ رکھنا، گٹکے کھانا، پان کھانا، نسوار کھانا اور صحیح لوگوں کے سامنے علل اعلان، ویسے یہ تو چھوڑنا ہے بلا عذر، لیکن یہ پتہ نہیں کون سے گناہ جو علل اعلان لگے ہوئے جوان کے بچے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک وقت تو آئے گا پوچھنے کا، وقت تو آ جائے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 16، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 17، صلہ رحمی کو توڑنا، ناپ اور تول میں خیانت کرنا، نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا، بلا عذر نماز قضا کرنا۔ نمبر 20، مسلمانوں کو ناحق مارنا، صحابہ کرام کے بارے میں سب و شتم کرنا، یہ بھی جہنمیوں کی علامت ہے۔ صحابہ کرام کی کتنی بڑی شان ہے یار، ہم تو کہتے ہیں، ہم ان کی صفت بھی بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور وہ کھلم سوشل میڈیا پر کہتے ہیں وہ مسلمان تھوڑی تھے۔ انا للہ۔ پھر ایسے صحابہ کے بارے میں جن کو حضور نے اپنے آپ سے کبھی دور نہیں کیا، اور جب دنیا سے گئے تو بھی اپنے اس میں سلایا، اور قیامت کے دن اٹھے گئے تب بھی ساتھ ہوں گے۔ یعنی نہ خوف خدا ہے، نہ عشق مصطفیٰ ہے۔ کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ چلو اس دور کے کسی ولی کے بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ولایت میں کون اختلاف کرے؟ جو اسلام کے سپہ سالار ہیں، جنہوں نے قرآن پاک جمع کیا، حدیثیں جمع کی، جنہوں نے اسلام کا بیڑا پیارے عقائد و جہان دنیا سے پردہ فرما کے جا رہی، تو پورا بوجھ تو انہوں نے اٹھایا۔ کتنا مشکل وقت تھا، اور آج ان کے طرف اس طرح نسبت کی جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 22، رشوت لینا، دیوسی بھی بڑا گناہ ہے۔ فحش عورتوں کے لیے گاہک لانا، برے زنا خانے وغیرہ ان کے وہ چلانے والے۔ نمبر 24، حاکم کے بعد چغلی کھانا، زکوٰۃ نہ دینا، نیکی کا حکم نہ دینا، یہ بھی بڑے گناہوں میں ہے۔ نیکی کا حکم امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کا ترک کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ باوجود قدرت کے برائی سے نہ روکنا، قرآن پاک پڑھ کر یاد کر کے بھول جانا، حیوانوں کو جلانا،
عورت کا بلا سبب خاوند کے پاس نہ جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا، علماء کی توہین کرنا۔ بعض لوگ علماء کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اگر ممبر پہ مولوی صاحب نے کوئی بات کی تو پیچھے لگ گیا، تو نے یہ بات کیسے کی؟ اس کو نہ فرض کا پتہ ہے نہ واجب کا پتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں موقع تو مل گیا۔ حالانکہ علماء سے نہ حیا ہے نہ خوف ہے، لیکن بیوی سے خوف ہے، پولیس سے خوف ہے، اس سے خوف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سب سے آسان علماء ہے بھائی، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے ان کا اللہ پوچھے گا کہ تمہیں دین پہنچاتا تھا، تمہیں حیا شرم نہیں آتی تھی کیا کہ تو بات پہنچ رہا اور پھر غصہ کر رہا، کیوں کر رہے؟ علماء کے خلاف سازشیں کیوں کر رہے؟ محلے میں گھوم گھوم کر کے کیا بدکاری کی، چوری کی، حرام کا ارتکاب کیا؟ جو تیرے نظر میں جو غلطی ہے اس کا حکم کیا؟ تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ حکم کیا ہوتا ہے۔ افسوس نا، کہتے پوتھی اب دادی کی سبالی بنی، واہ 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 واہ، چور الٹا کوٹوال کو مارے۔ کبھی اپنے امام کو کلمہ نہیں سنا کہ میرا کلمہ بھی صحیح ہے، کبھی عقیدہ نہیں بتا کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، میں اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، میں نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، میں اللہ والوں کے بارے، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو قدر اور جبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تقدیر کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ لیکن بس اللہ معاف کر دے، بولو امین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاف کر دے، اور علماء سے محبت کرنے کے اللہ توفیق ہو۔ یہ بے لوث خدمتگار ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ یا اللہ علماء کو حق گوئی کی قوت عطا فرماؤ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سرکش فرعون کے سامنے حق گوئی کی، ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود کافر کے سامنے، پیارے آقا دو جہان نے عرب کے مشرکین کے سامنے۔ یہ علماء کی سنت ہے کہ وہ بڑے بڑے فرعونیوں کے سامنے کہتے ہیں فرعونیوں، تمہارا کردار اگر یہ ہے، تم نے کلمہ پڑھا کچھ مسلمان نہیں ہے، تو ویسے فرعون تھا فرعون رہے گا، کلمے سے مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں کہ کلمے سے مسلمان ہو تو بے نخل تو ہو جاتا ہے نا، وہ تو تقریریں بھی کرتا، وہ تو کلمے بھی پڑھتا، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ بس میں ہی ہوں۔ لیکن حضور نے فرمایا میں نے نماز جنازہ پڑھا، میں نے کہا ان کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اندر کفر ہے۔ اب ڈرپ لگاؤ، دوائی کھلاؤ، فائدہ کب ہوگا کہ انسان زندہ ہو۔ میت کو تو لگا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ کافر تو میت ہے، ایسے ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ زندہ ہے تبھی میت کا بولے، تم مردوں کو نہیں سنا دے تو انہی کو کہا۔ تو علماء کی توہین سے اللہ بچائے۔ ہاں اگر کوئی عالم دین خلاف شرع کر رہا ہے تو پھر اس کو بولنا کہ وہ یہ غلط ہے، یہ علماء کا شیوانی، وہ فساد پھیلا رہے ہیں، فرقہ واریت کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہا، سو رہا ہے، صبح کی نماز میں نہیں آتا، ہاں بڑا تو بنا ہوئے، تقریر تو بڑی بڑی کرتا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز ہو تو یہ علم عالم ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، خاندان سے تعلقات چھوڑ رہا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف نہیں کرتا، اس کا بڑا شیدائی ہے۔ کس کا؟ پیسہ بڑا بڑی چیز ہے، وہاں پہ حاضر ہوتا ہے جہاں 2 روپے کی خیر ہے۔ ارے حضور علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ بھائی دنیا چھوڑو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ زہار بلا عذر، خنزیر یا مردار کا گوشت کھانا، جادو کرنا، حالت حیض میں، بیماری میں عورت سے بشتی کرنا اور چغلی کھانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ صغیرہ گناہ چند بتا دوں یا ٹائم ختم ہو گیا؟ بتا دوں صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہے؟ چند بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اجنبی عورت کو دیکھنا کون سا گناہ ہے؟ صغیرہ۔ یہاں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے غیبت کرنا، ایسا جھوٹ جس میں حد ہے نہ ضرر، یعنی کسی کو تکلیف نہیں اسے۔ اچھا، لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا، یہ سب چھوٹے گناہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، زیادہ لڑنا جھگڑنا اگرچہ حق پر ہو، غیبت پر سکوت کرنا، مردے پر رونا، مصیبت میں گریبان چاک کرنا اور چلانا،
اترا کر چلنا، فاسقوں سے دوستی رکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، اوقات مکروہ میں نماز پڑھنا، مسجد میں خرید و فروخت کرنا، بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں لانا، جس شخص کو لوگ کسی عیب کی وجہ سے ناپسند کرتے ہوں ان کو امام بنانا، نماز میں عبث کام کرنا، جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، قبلہ رخ بول و براز کرنا، عام راستے پر بول و براز کرنا، جس شخص کو غلبہ شہوت کا خطرہ ہو اس کا روزے میں بوسہ لینا، ہمکنار عورت سے ہونا، اور صوم وصال رکھنا، استمساح بغیر جماع کے اجنبیہ سے مباشرت کرنا یعنی بوس و کنار اور بغل گیر ہونا، بغیر کفارے کے مظاہر کا اپنی عورت سے جماع کرنا، اجنبی عورت سے خلوت کرنا، عورت کا بغیر محرم اور خاوند کے سفر کرنا، نجش، احتکار، یہ تمام خرید و فروخت کے وہ ہیں، مسلمانوں کی بے پر بے کرنا، اس طرح مسلمانوں کی قیمت پر قیمت لگانا اور منگنی پر منگنی کرنا، شہری کا دیہات سے بے کرنا، یہ الگ قسم ہے کہ وہ دیہات سے سودا لے رہے آپ سوراب گڑھ سے آگے نکل اس سے لے رہے کہ چلو تو منڈی سے آنے سے پہلے، تو یہ الگ ہی قسم ہے، ورنہ وہ نہیں کہ شہری یہاں پہ لے آئے منڈی میں بیٹھے آپ کہتے ٹماٹر بھیجیے تو یہ تو دیہاتی ہے، کہیں گناہ تو نہیں۔ اچھا، دیہاتی قافلے سے بے کرے کے لیے ملاقات کرنا، تسریع یعنی بے کے لیے تھنوں میں دودھ روک لینا، بغیر عیب بیان کیے ہوئے عیب دار چیز کو فروخت کرنا، بلا ضرورت کتا رکھنا، مسلمان کا کافر کو قرآن مجید اور دینی کتابوں کو فروخت کرنا، بلا ضرورت نجاست کو بدن پر لگانا اور بلا ضرورت خلوت میں اپنی شرمگاہ کھولنا، یہ تمام انہوں نے کہا کہ یہ صغیرہ، لیکن صغیرہ پر بھی ان پر بھی کیا اصرار کرنا کیا ہے، ٹائم نہیں، ورنہ انہوں نے بہت زیادہ اس کی تفصیل لی، اصرار سے گناہ صغیرہ کبیرہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل اللہ بڑے بڑے علماء نے پھر اپنے اس پر اس ایک آیت مبارکہ پر انہوں نے بڑی خوبصورت وہ تفسیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں تمام گناہوں سے، کیونکہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، پیارے نبی کے طریقوں سے ہٹ کر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ناجائز کام سے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اللہ ہمارے جتنے سامعین ہیں تمام کو یا اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا، محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔